بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اپنی معیشت کے جس بدترین دور سے گزر رہا ہے، پاکستان پرسپیکٹو کا آج کا ویلاگ اسی موضوع پر ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آج اس بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ملک کے ان خوش نصیب وزراء کا ذکر کروں جن کو آج تک کسی نے کبھی ان کی کارکردگی اور ان کے محکموں کی کارکردگی کے حوالے سے سوال تک نہیں کیا، اور اگر کبھی کیا بھی ہے تو بہت آہستگی سے اور بہت ہی لحاظ داری کے ساتھ۔ میڈیا ہاؤسز، میڈیا کے پلیٹ فارم اور ٹاک شوز کے خوبصورت اسٹوڈیوز ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بن کر رہ گئے ہیں کہ جہاں آ کر وہ جو چاہیں اپنی مرضی کی کہانی بیان کر کے چلے جائیں اور اپنے سیاسی مخالفین کو شکست در شکست سے دوچار کرنے کے کامیاب مرحلے کے ساتھ اعزاز پائیں اور واپس اپنی قیادت کے سامنے سرخرو ہوں۔ IMF نے اپنی حالیہ ایک رپورٹ میں پاکستان کے اگلی مالی سال کو زیادہ خطرناک اور زیادہ تکلیف دہ بیان کیا ہے۔ اس کے خیال میں پاکستان کے پاس اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر محض 1 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں، اور درآمدات بھی یقیناً وہ جن پر پچھلے کئی مہینوں میں سے پابندی چلی آ رہی ہے اور درآمدات کی سطح انتہائی کم کر دی گئی ہے۔ تجارتی خسارہ بھی اسی طرح کم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ اور درآمدات دونوں کو کم کر دیا ہے، اور لیکن اس کے باوجود ہم تجارتی خسارے کا شکار ہیں۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید 43 لاکھ پاکستانی خط افلاس سے نیچے کی زندگی میں دھکیل دیے گئے۔ پاکستان میں غربت کی سطح کیا ہے اور اس کا اندازہ اعداد و شمار سے ہٹ کر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کس طرح کر سکتا ہے، اس کے لیے ایک تازہ مثال حکومت کی حالیہ مفت آٹا تقسیم کرنے کی مہم سے کیا جا سکتا ہے، جس میں حکومت نے افراط زر کی اس بڑی شرح کو اس طرح تسلیم کیا ہے اور عام آدمی کی دگرگونی کو اس طرح مان لیا ہے کہ 60,000 روپے ماہانہ تک کی آمدنی والا بھی مفت آٹا لینے کا حقدار قرار دیا۔ گویا حکومت یہ مان رہی ہے کہ 60,000 روپے ماہانہ آمدنی لینے والا بھی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ عام اور سادہ سی زندگی کے لیے اور سادہ روٹی کھانے کے لیے آٹے کی خریداری کو آسانی سے ممکن بنا سکے۔ یہ حکومتی عنایت نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا اعتراف ہے کہ اس کی پالیسیوں، اقدامات اور پچھلے کئی دہائیوں سے چلی آنے والی پالیسیوں اور اقدامات کے نتیجے میں ملک کی معیشت کا پہیہ کہاں جا کے پھنس گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں پاکستان کا عام شہری چکی کے کئی پارٹوں میں پس رہا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے ان خوش قسمت وزراء کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی خوش قسمتی ایسی ہے کہ وہ آج بھی پاکستانی قوم کے سیاسی ہیرو کے طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں سر فہرست وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں۔ وہ جس طرح اس ملک سے لندن گئے تھے وہ سب جانتے ہیں، لیکن جس فاتحانہ شان کے ساتھ واپس آئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس فاتحانہ شان کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ڈالر کو نیچا دکھا سکیں گے، لیکن سچی بات ہے کہ ڈالر اور ڈار دونوں نے مل کر قوم کو مزید نیچا دکھانے کی کوشش میں کامیابی پائی ہے۔ ان کی وزارت خزانہ کیا کر رہی ہے؟ IMF کے ساتھ کس طرح ناک رگڑ کر اور گھٹنے رگڑ کر معاہدہ کرنے کی کوشش ابھی تک عملی طور پر کامیاب نہیں ہوئی ہے، لیکن جس دھڑلے سے وہ قوم سے ہر دوسرے چوتھے دن وعدہ کرتے ہیں، نوید سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اور جس دھڑلے کے ساتھ وہ پیٹرول، بجلی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے کے اعلانات کرتے ہیں، الامان الحفیظ، کوئی احساس شرم ہے، کوئی درد مندی ہے؟ بالکل نہیں۔
لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار پاکستان کی موجودہ 13 جماعتی حکمران اتحاد کی سب سے اہم اور مؤثر شخصیت کے طور پر مانے جا سکتے ہیں۔ وجہ صاف ہے کہ خزانوں کے مالک وہ ہیں اور میاں نواز شریف کی جو تائید ان کو حاصل ہے، کابینہ کے شاید کسی بھی رکن کو حاصل نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی حاصل نہیں ہے۔ انہی میں ایک اور وزارت قانون ہے۔ یہ وزارت قانون اعظم نذیر تارڑ کے ہاتھ میں ہے۔ تارڑ کا لفظ آتے ہی مرحوم صدر رفیق تارڑ یاد آتے ہیں۔ یہ انہی کے باقیات اور انہی کے تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ ان پر بھی الزام ہے، جس طرح صدر رفیق تارڑ مرحوم پر الزام تھا کہ وہ ججوں کے ساتھ معاملات کرنے اور ججوں کو مینج کرنے کی شہرت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی بنیادی طور پر انہی مقاصد کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ الزامات ہی ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے ان الزامات کی صداقت اور ان الزامات کی ثقافت کے چکر میں پڑے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان الزامات کو ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تو جس طرح وزارت قانون اپنے عدالتی معاملات اور قانونی معاملات کو لے کر چل رہی ہے اور عدالت عظمیٰ کا جس طرح مضحکہ بنا ہوا ہے، اس کا سارا کریڈٹ اگر اعظم نذیر تارڑ وفاقی وزیر قانون کو نہیں جاتا تو اور کس کو جاتا ہے؟ صرف یہی نہیں، پاکستان کی مختلف بار ایسوسی ایشنوں اور بار کونسلوں کی سطح پر بھی جس طرح کا رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، وہ یقینی بات ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی قانونی اور عدالتی پالیسیوں، فیصلوں، تجاویز اور تشریحات و تعبیرات کے نتیجے میں ایک بڑے رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف بھی اسی کابینہ کی ایک بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ وہ وزارت دفاع کے علاوہ ہر کام خوب کرتے ہیں۔ وہ دشمن کو اور مخالف سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین کو ایک لمحے میں دفاعی پوزیشن پر لا سکتے ہیں، لیکن وزارت دفاع کیا کر رہی ہے، کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی ایجنڈا اور کوئی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی ایک فل ٹائم سیاسی وزارت کے وزیر لگتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود وہ پہلی بار نہیں، کئی بار وزارت دفاع کے قلمدان کو سنبھال چکے ہیں۔ وزارت داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہاتھ میں ہے، جن کی وجیح شخصیت کو دیکھ کر ہر شہری ڈرنے لگتا ہے، اور خاص طور پر سیاسی مخالفین۔ لیکن وزارت داخلہ کی عجب صورت ہے کہ حکومت فخریہ طور پر مختلف ایوانوں اور اداروں کے سامنے اور خاص طور پر عدلیہ کے سامنے یہ بیان دیتی ہے کہ ملک کے حالات اور عدم استحکام کی صورتحال سنگین تر ہے، دہشت گردی کے خطرات ہیں اور بدامنی کا دورہ ہے۔ اس کے باوجود وزیر داخلہ کہیں پریشان، کہیں اعتماد سے محروم نہیں نظر آتے ہیں، بلکہ ہر روز آئے دن وہ اپنے مخالفین کو دھمکیوں کے لیے ایک بہترین مشین کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اسی وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ وزارت پیٹرولیم بھی اہمیت کی حامل ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے سرتاج ملک مصدق ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک۔ ان کی وزارت کس طرح چل رہی ہے، اس سے پیٹرول کی قیمتوں اور اس طرح کی باقی گیس کی قیمتوں کے حوالے سے خوب اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اتنی بے بسی قوم پر ہر چوتھے دن، ہر دوسرے مہینے، ہر تیسرے ہفتے پیٹرول بم پھینک دیا جاتا ہے۔ LPG گیس کی قیمت جو 1 اپریل سے کم کی گئی تھی، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس پر ایک دن بھی یہ حکومت عمل نہیں کرا سکی ہے، لیکن ڈاکٹر مصدق ملک فاتحانہ ٹی وی پروگراموں میں آتے ہیں اور فاتحانہ چلے جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہیں، کھلتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں اور ایک فاتح کے طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو کی ایسی تیسی پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ دلچسپ منظر ہے، اور کوئی میڈیا مین ان کو نہیں روکتا کہ مصدق ملک صاحب، آپ کی وزارت کے ہاتھوں
زندگی اس قوم کی سب سے زیادہ اجیرن ہوئی ہے۔ ایسی ہی ایک وزارت تجارت ہے۔ سید نوید قمر اس وزارت کے قلمدان کو تھامے ہوئے ہیں، لیکن تجارتی خسارہ اور تجارت جس حال میں ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے، نہ اس پر کوئی شرمندگی ہے نہ پشیمانی ہے۔ 13 جماعتی حکمران اتحاد کی کابینہ میں ایک وزارت توانائی بھی ہے۔ خرم دستگیر اس کے سربراہ ہیں۔ خوش و خرم ہر روز سیاسی مخالفین پر ایک سنجیدہ اور سنگین حملہ کرنے کی کوشش میں کامیاب، اور عوام پر بجلی گرانے میں بھی اسی طرح کامیاب، لیکن بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ بھی میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو بس ایسے آتے ہیں کہ میڈیا ان کو اپنا مائک اور کیمرہ فراہم کرتا ہے۔ کبھی ان سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ آپ بار بار عوام پر بجلی گرانے کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہے، اور اس میں کوئی بہتری کا امکان کیوں نہیں دیکھتے، اور کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے باوجود اپنی وزارت پر اسی تنومندی اور خود اعتمادی کے ساتھ براجمان ہیں؟ کہیں کوئی احساس ندامت ہی نہیں ہے؟ خوش و خرم، شاداں و فرحاں ٹی وی پروگراموں کے لیے سج سجا کر آنے والے خرم دستگیر کی صحت ماشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہے، جبکہ بجلی کے بار نیچے دبتے چلے جانے والے عوام کی صحتیں خراب اور بدتر ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی کی وزارت مسلم لیگ کاف کے طارق بشیر چیمہ کے حوالے ہے۔ طارق بشیر چیمہ ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ وہ پچھلی کابینہ میں بھی وزیر تھے، اب بھی وزیر ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی وزیر رہ چکے ہیں اور اب پھر وزیر ہیں۔ کئی پارٹیاں، کئی شناختیں، حتیٰ کہ وہ ماضی میں الذوالفقار کے ساتھ بھی وابستگی رکھ چکے ہیں، لیکن جس شان سے وہ اپنی وزارت چلاتے ہیں اور جس دھڑلے سے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کیسی ہے اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کیسی ہے کہ لوگ آٹے کا ایک تھیلا لینے کے لیے اپنی جان سے گزر رہے ہیں۔ کبھی کسی جگہ پر، کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پر وزیر سے فوڈ سیکیورٹی کو نہیں پوچھا گیا کہ آپ آخر کرتے کیا ہیں؟ ایک اور وزیر جن کو وزیر خارجہ کہا جاتا ہے، بلاول بھٹو زرداری، پیپلز پارٹی کے چیئرمین، کیا شان ہے! اس کے باوجود کہ بیرون ملک پاکستان کو توجہ نہ مل سکنا، IMF کے سامنے ناک رگڑنے کی مسلسل مہارت پیدا کرنا، امریکہ کو رام نہ کر سکنا، چین کو اطمینان نہ دلا سکنا، لیکن بہت کامیاب وزیر خارجہ ہیں کہ انہوں نے جتنے غیر ملکی دورے کیے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں۔ حد یہ ہے کہ G20 کی کانفرنس مئی کے تیسرے عشرے میں سری نگر میں کرنے کی تیاری بھارت کر رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اپنی سیاسی ترجیحات، مفادات اور اہدافات کے وجہ سے اس طرف ابھی تک توجہ نہیں کر سکے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی پالیسی جاری کی ہے کہ وہ کس طرح اس سری نگر میں ہونے والی گروپ 20 کی کانفرنس اور ورکنگ سیشن کو روکنے کی کوئی حکمت عملی رکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں مل کر کشمیری قیادت کے ساتھ کوئی مشاورت کی ہے یا کوئی لائحہ عمل طے کیا ہے۔ ان کی سیاست ان کے ابا کی طرح خوب کامیاب ہے۔ ہاں، ابا وزارت میں نہیں ہے، ابا حکومت کے ذمہ داروں میں ہیں۔ ایک اور وزیر مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، خوب تنومند، ماشاءاللہ، خوش خصال اور خوبصورت کڑیل جوان، لیکن وزارت کیا کر رہی ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں۔ البتہ وزیر موصوف خوب گرما گرم تقریروں کی شہرت کے ابھی سے حامل ہے۔ آگے جا کر کیا کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ جہاں زمین گرم کرنا ہوگی اور جہاں آتش بیانی دکھانا ہوگی، وزیر موصوف وہاں سب سے آگے ضرور نظر آئیں گے۔ آج کے اس ولاگ میں اتنے ہی وزراء کا ذکر کافی سمجھتا ہوں۔ باقی وزراء کے بارے میں ذکر کو
ٹیکن ایز ریڈ کے طور پر لیا جائے، یا ان کو سمجھا جائے کہ آپ نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، آپ نے ان کی کارکردگی کو انہی نمایاں وزراء کی کارکردگی کی بنیاد پر تصور کر لیا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔